بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیتہ، ہم نور الاذاں کا درس باب الاذان کا ذکر کر رہے تھے۔ اذان کا کیا حکم ہے پنجگانہ نماز کے لیے ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اذان کی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اذان کس طرح دی جائے گی، اذان کا طریقہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعًا، سب سے پہلے 4 مرتبہ تکبیر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ تکبیر کہیں گے۔ وَيُسَنِّي تَكْبِيرَ آخِرِهِ كَبَاقِي أَلْفَاظِهِ، جتنے بھی پہلی مرتبہ 4 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھائی تکبیر کہنے کے بعد کے الفاظ ہیں وہ 2 مرتبہ کہیں گے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَرْجِيعَ فِي شَهَادَتَيْنِ، اور شہادتین کے اندر ترجیح بھی نہیں ہوگی۔ اب ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو 2 مرتبہ آہستہ آہستہ کہا جائے، پھر اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کو اونچی آواز سے کہا جائے، پھر ان دونوں کلموں کو دوبارہ پڑھا جائے۔ تو ترجیح بھی اس طرح نہیں ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک یہ ہے لیکن ہمارے احناف کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ 2 بار کلمات ہم کہیں گے، اس طرح فرمایا۔ لہذا شروع میں اذان کا جو انداز ہے، سب سے پہلے 4 مرتبہ تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد 2 مرتبہ کلمات کہیں گے، اور شہادتین کے اندر کوئی ترجیح وغیرہ نہیں ہے ہم احناف کے نزدیک۔ فرماتے والاقامۃ مثلہ، اقامت بھی اذان کی طرح ہے، جیسے اذان کہتے ہیں اقامت بھی اسی طرح کہیں گے، یعنی 4 مرتبہ تکبیر، اس کے بعد 2 مرتبہ کلمات کہے جائیں گے۔ وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ، جہاں تک اذان میں فرق کی بات ہے تو فرمایا کہ فجر کی اذان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم مرتین، 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے، اور یہ عمل مستحب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وبعد فلاح الاقامۃ قد قامت الصلاۃ، اور اگر اقامت کہہ رہے ہیں تو اقامت میں یہ فرق ہے کہ اذان فجر میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہیں گے، جبکہ اقامت کے اندر حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہیں گے۔ اور فرمایا وَيَتَمَحَّلُ فِي الْأَذَانِ، اذان کو خوب ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، یعنی اذان دینے کا انداز یہ ہے سکون کے ساتھ۔ اب سکون کا مطلب یہ ہے کہ اگر جواب دینے والا جواب دے تو بآسانی وہ جواب دے سکے، اس کو کہتے ہیں آرام آرام سے، سکون سے ٹھہر ٹھہر کر اذان دینی چاہیے۔ جہاں تک اقامت کا مسئلہ ہے تو فرمایا وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ، اقامت جلدی جلدی، تکبیر جلدی جلدی پڑھنی چاہیے۔ کتنی جلدی؟ کہ یعنی کہ جو 2 کلمات آپ پڑھیں گے اس کے درمیان میں فصل نہیں کرے، جدائی نہیں کرے، بلکہ ایک ہی سانس کے اندر 2 کلمات کہے، جیسے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بیچ میں سانس نہیں نکالے۔ پھر اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس طرح یعنی ایک سانس کے اندر 2 کلمات کہنا، اس کو جلدی کہتے ہیں۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ آیا اگر کوئی غیر عربی زبان کے اندر اذان یا اقامت دے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، فرماتے وَلَا يُجْزِئُ بِالْفَارْسِيَّةِ، فارسی کے اندر اذان دینا جائز نہیں۔ وَإِنْ عُلِمَ، اگرچہ سننے والے اس کو اذان سمجھ لے، اہل علاقہ سمجھ لے کہ اس کا مطلب اذان ہے، اگرچہ وہ فارسی کے اندر ہو یا کسی اور زبان کے اندر ہو،
یا عربی کے اندر ہی ہو لیکن یہ جو الفاظ ہے یہ نہیں، اس کے علاوہ کسی اور الفاظ کے ساتھ کوئی اذان دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ظاہری مذہب کے مطابق دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ یعنی کسی نے فارسی میں اذان دی، اگرچہ وہ اذان سمجھی جائے پھر بھی اذان دوبارہ عربی زبان کے اندر دی جائے گی، وہ یہی مسنون عمل ہے۔ اسی طرح غیر فارسی زبان کے اندر کسی اور زبان میں یا عربی کے اندر ہی اذان دی، لیکن جو اذان کے معروف کلمات ہیں اس کے سوا کسی اور الفاظ کے ساتھ اذان دی ہے تو فرمایا ہے کہ انہو اذان فی الازہر، ظاہری مذہب یہی ہے کہ اذان دوبارہ لوٹائی جائے گی، اگرچہ وہ اذان سمجھی جائے لیکن پھر بھی مسنون عمل یہ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ اذان کو دوبارہ لوٹایا جائے اور اذان اقامت انہی کلمات کے ساتھ دی جائے۔ لہذا اذان دینے کی کیفیت کا ذکر ہوا، 4 نمازوں کی علی اذان اور فجر کی اذان کے درمیان فرق ہے، اسی طرح اقامت اور اذان کے درمیان بھی فرق ہے۔ یعنی فجر کی اذان میں فلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہیں گے، جبکہ اقامت کے اندر فلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہیں گے۔ لہذا ہمارے نزدیک اذان کی طرح ہی اقامت ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں جو لوگ اقامت میں ایک ایک کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے نزدیک وہ درست نہیں ہے، بلکہ اذان کی طرح ہی اقامت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جیسے فجر کی اذان میں 2 کلمات کا فرق ہے، مستحب ہے وہ کلمات، اسی طرح اقامت کے درمیان بھی فرق ہے، اس کے علاوہ اذان اور اقامت ایک طرح ہے۔